بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کی سب سے چہیتی اور برکت والی قوم کہلائی، جسے اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل سے بچا کر اپنے خاص فضل اور رحمت سے نوازا۔ لیکن آج یہی قوم ذلیل و خوار اور رسوا ہے۔ یہودی قوم جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے گناہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ان واقعات کا ذکر کریں گے جو قرآن پاک اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ یہاں آپ کو وہ باتیں پتہ چلیں گی جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ دوستو، یہودی قوم کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہترین سلسلے سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور انہی کے نام پر یہودی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن کے سلسلے سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کے لیے چنی گئی تھی۔ انہیں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ عطا کیا گیا، جو انہیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی نصیحت کرتے رہے۔ دوستو، یہودی قوم مصر کے ظالم بادشاہ فرعون کے ظلم کے نیچے دست و گریبان تھی۔ فرعون ان کو اپنے مزدور اور غلام کی طرح رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہیں نجات دلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا، لیکن فرعون نے اللہ کے اس پیغام کو انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنی اسرائیل کو بحر القہرہ کے سمندر کے راستے فرعون کے ظلم سے نجات دلا دی، اور یہودیوں پر ظلم کرنے والے ظالم بادشاہ فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ فرعون کے ڈوبنے کے بعد بھی یہودی قوم اللہ کی شکر گزار نہیں ہوئی۔ سمندر پار کرنے کے بعد انہوں نے ایک بت پرست قوم کو دیکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہمیں بھی ان کے جیسا بت بنا دو جسے ہم پوجا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر توریت لینے کے لیے گئے تو پیچھے یہودی قوم نے سامری نام کے ایک شخص کی بات مانی اور سونے کا بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان یہودی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بت پرستی کی وجہ سے ان پر مشق کا عذاب بھیجا اور کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے روزانہ منہ یعنی کہ ایک میٹھا کھانا اور سلوا یعنی کہ مرغے کا گوشت نازل کیا، تاکہ یہ لوگ اپنے روزانہ کے کھانے کا انتظام کر سکیں، لیکن انہوں نے اس نعمت کا بھی مذاق اڑایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہمیں منہ اور سلوا نہیں چاہیے، ہمیں کھیتی کی سبزیاں، پیاز، لہسن اور مسور چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی وجہ سے ان پر ذلیل و خوار ہونے کا حکم دیا۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور ان پر ذلیل و خوار ہونے کی مہر لگا دی گئی اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہوئے اکثر یہودی قوم کی شکایتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب انہیں کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں قربانی کریں تو انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ان کی ضد اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سخت کر دیے اور انہیں ہدایت قبول کرنے کے قابل نہ چھوڑا۔ یہودی قوم کا سب سے بڑا گناہ اللہ کے نبیوں کی توہین اور ان کے قتل کی سازش تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا گلا کاٹا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان کی وہ سازش ناکام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہونے کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے وقت ان پر مشق کا عذاب نازل ہوا اور انہیں بندروں اور سوروں میں بدل دیا گیا۔ یہودی قوم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کو بدل دیا اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں تبدیلی کر دی، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودی قوم کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار رکھنے کا حکم دیا۔ قرآن میں فرمایا گیا،
اور اگر تمہارا ایک حساب کتاب کا دن نہ ہوتا تو ہم تمہیں دنیا میں ہی عذاب دیتے۔ آج بھی یہودی قوم دنیا کے ہر کونے میں فتنہ اور فساد کا سبب بن رہی ہے۔ یہ لوگ ہر جگہ ضلالت اور رسوائی کا شکار ہیں، اور ان کی نفرت کی وجہ سے دنیا بھر میں بے چینی اور تنگی ہے۔ دوستو، یہودی قوم کا یہ حال اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اپنے نبی اور پیغمبروں کی توہین کی اور اللہ کی کتاب کو بدل دیا۔ ہمیں ان کے واقعات سے سبق لینا چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے تو ہمیں اس کا حکم مان کر چلنا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اپنی رحمت سے نوازے، آمین۔